علاقہ فتح کیا جی تو راجہ دہر تو مسلمان نہیں تھا، وہ تو پہلے کا تھا. جی تو اب تاریخ کی حقیقت کیا ہے، لیکن عام طور پہ یہی یہاں یقین کیا جاتا ہے کہ اسلام جو سندھ میں آیا وہ مسلمان کی کانکویسٹ کے جب فاتح وہ آئے تب آیا. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں کہ ہماری قومی سطح پر ظاہر ہے کہ ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہمارے کچھ آدرش ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس وقت حاجی عدیل صاحب کا کہنا آپ کے خیال میں کیسا ہے کہ ہم راجہ داہر کو یاد کریں اور محمد بن قاسم کو ڈیگریڈ کریں؟ اب یہ تو ان کی رائے ہے، وہ اپنے رائے کے مالک ہیں، جو بھی سوچیں، لیکن عام طور پہ جو میں نے بتایا یہی ہے کہ یہاں کے جو سندھ کے مسلمان ہیں اور دوسرے ملک کے بھی وہ یہی مانتے ہیں کہ اسلام یہاں محمد بن قاسم کی فتح کے بعد، اس کی آمد کے بعد یہاں پھیلا. اگر پہلے کچھ مسلمان تھے تو یہ تو پھر دوبارہ تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن عام جو سوچ ہے، جی اب ہمارے یہ بزرگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کا تھا، انہوں نے ضرور سٹڈی کی ہوگی، کچھ دیکھا ہوگا. آپ محمد بن قاسم کے کردار کو خود کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ تو صحیح کردار تھا، اس نے آ کے اسلام کو پھیلایا. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اس پہ خوش ہیں کہ صرف سندھ نہیں لیکن سینٹرل ایشیا اور فار ایسٹ تک اسلام پھیلا. یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اس پہ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. بہت شکریہ ممتاز بھٹو صاحب، آپ کی گفتگو سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اس میں میرا خیال سے اصل چیز جو ہے جس پہ ہمیں ذرا تھوڑی سی بحث کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حملہ آور کس کو کہا جاتا ہے. مطلب کہ حملہ آور یعنی اگر کوئی کسی ملک پہ بغیر کسی جواز کے حملہ کرتا ہے توسیع سلطنت کے لیے، مال دولت لوٹنے کے لیے، اور حملہ کرنے کے بعد وہاں کے شہروں کو لوٹتا ہے، جلاتا ہے، قتل عام کرتا ہے، تباہی پھیلاتا ہے، تو ظاہر ہے کسی بھی صورت میں ایسے حملہ آور کو تاریخ میں ہمیں معاف نہیں کرنا چاہیے. اچھا، پھر حملہ آور کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حملہ آور تو وہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور لوٹ مار کر کے مال و دولت کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ حملہ آور ایسے ہوتے ہیں کہ جو فتح کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھئی اس ملک کے ذرائع بہت ہیں، یہیں پر آباد ہو جانا چاہیے، وہاں پر آباد ہو جاتے ہیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہیں کے باشندے بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کہ سندھ میں عربوں کے ساتھ ہوا کہ ایک وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ یہاں پر وہ بھی ایک امپیریزم کا حصہ تھا کہ عربوں کی آبادیاں قائم کی گئیں تاکہ سندھ کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، اور اس کا اثر یہاں کی تہذیب و تمدن دونوں کے اوپر ہوا. اور یہ صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو تاریخ کا پہلا دور ہے جس کو میں نے ذکر کیا کہ ایمپائرز کا دور تھا، اس کے بعد بادشاہتیں تھیں، اس کے بعد یہ تبدیلی ہوئی، اسٹیٹس کا تصور آیا، جمہوریت آئی، اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشن چارٹر سامنے آیا. کیا تاریخ کے یہ دو بالکل متعین ڈسٹنکٹ حصے نہیں ہیں جن کے اندر میرے خیال اب تاریخ واپس جا رہی ہے؟ جی اب ہم پہلے ہم اس کو ڈیٹرمن تو کر لینا، کیونکہ وہ جو بحث انہوں نے چھیڑی ہے کہ حملہ آور، کانکرر، انویڈر، اس کو ہم ڈیفائن دیکھیں. مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار، دور اول تو بھرا ہوا ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے اندر ایک پرٹیکولر خلافت عثمانیہ جو تھی جی اس میں آئل نکل رہا تھا، ایکسپلوریشن ہو رہی تھیں، اور باقاعدہ MI6 کی وہ ساری کی ساری فائلیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ اگر خلافت عثمانیہ جو ہے ایک سینٹر جو مسلمانوں کا بنا ہوا ہے، اگر اس کے اندر آئل رچ کنٹری اتنا بڑا جس میں ٹرکی بھی ہے اور عراق بھی ہے اور شام بھی ہے اور سعودی عرب بھی ہے اور سارے علاقے جتنے بھی ہیں، یمن بھی ہے، اور یہ پورے کے پورے علاقے کو کنٹرول کر رہی ہے، اور اس کے اندر مصر بھی ہے، اگر یہ آئل رچ کنٹری ہو گئی تو یہ تو کھا جائے گی باقی ساری اسٹیٹس کو. اور اس کے اندر لاریس آف اریبیا کو لانچ کیا گیا، ان ساروں کو لانچ. آپ حیران ہوں گے کہ وہ نعرہ کہ جو ثقیفہ بنو سعدہ میں لگا تھا، الخلافت من القریش، وہی نعرہ شریف مکہ کو دیا گیا کہ یہ ٹرک جو ہے یہ تم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، استعمال کیا گیا مذہب کو، استعمال کیا گیا. اب ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ اس کو پھر حصے بکھرے کیے گئے، اور یہ کوئی تاریخ نے نہیں کیے، یہ منصوبہ بندی تھی. افریقہ کو میز پہ رکھ کے کیک کی طرح کاٹا گیا. آج افریقہ جو ہے
اسی سٹیٹس کی وجہ سے ہوتوز جو ہے ٹوٹسی سے لڑ رہے ہیں, 10 لاکھ بندہ مرتا ہے. ڈارفور میں 15 لاکھ سوڈان کے اندر بندے مر چکے ہوئے ہیں, جسٹ بیکاز ایک اوور آل جو امپیریلزم بن رہی تھی اس وقت, برٹش امپیریلزم جو تھی, اور اس کے بعد امریکہ نیا نیا اٹھ رہا تھا, انہوں نے اس پورے کے پورے خطے کو, جسے ہم ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں, یا جن میں افریقہ شامل ہے, جس میں انڈیا شامل ہے, جس میں یہ سارے شامل ہیں, خصوصاً جس میں مسلم ایریاز شامل ہیں, ان کو جس طرح چاہا, جیسے چاہا, جس طرح تک. یہ اسٹیٹ تاریخ نے نہیں کریٹ کی, یہ اسٹیٹ ایک قسم کی فائنینشیل اینڈ ملٹری امپیریلزم نے کریٹ کی ہے. اور یہی وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج لڑ رہے ہیں آپس میں اور تباہ برباد. یورپین یونین کے اندر آپ 100 سال جنگ کرتے ہیں, فرانس اور برطانیہ کی جنگ ہوتی ہے, جرمنی اور اس کی جنگ ہوتی ہے, 3 کروڑ بندہ مار دیتے ہیں, ڈنمارک اس کی جنگ ہوتی ہے. آج ایک جھنڈا ہے, ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ایک پارلیمنٹ ہے, ایک کرنسی ہے اور ایک پاسپورٹ ہے. آپ سارے کے سارے آپ واپس اس میں کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم تو یورپین, ہم تو ریجنل پاور ہیں, ہم تو ریجن ہیں. کہاں گئی آپ کی لڑائیاں, کہاں گئی آپ کی باؤنڈریز, کہاں گئی ساری کی ساری چیزیں, صرف مسلمان کے لیے رہ گئی ہیں. ٹھیک, اجازت دیجیے جناب. خواتین و حضرات, ایک وقفے کی, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارا پروگرام جاری ہے.